ہر کسی کے پاس اپنے طور پر جینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ کوئی بہت خاص ہوتا ہے جو گدھوں کے غول سے نکل کر شیر کی طرح راستہ بنانا جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گدھا کتنی محنت کرتا ہے۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے، اپنے آقا کی غلامی کرتا ہے، محنت کر کے بھی جیتا ہے، آخر وہ گدھا ہے۔ لیکن شیر سارا دن سوتا ہے، لیکن جب شکار کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی ساری طاقت شکار میں لگا دیتا ہے۔ وہ اپنا لیڈر ہوتا ہے۔ جتنی محنت ایک گدھا پورے دن میں کرتا ہے، شیر 1 منٹ میں کرتا ہے۔ لیکن جتنی محنت اس نے 1 منٹ میں کی ہے، وہ گدھے کی دن بھر کی محنت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جب شیر ایک بار شکار کر لے تو اسے 2-3 دن شکار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا میں ایسے بہت سے جانور ہیں جو شیر سے کہیں زیادہ بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں، پھر بھی شیر کو اپنی چند خوبیوں کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، شیر کو اس کی بہادری، طاقت، رویہ، محافظ، لڑاکا اور جدوجہد کی زندگی کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ شکاری کی طرح رکھیں، شکار کی طرح نہیں۔ جس طرح کوئی جانور چاہے کتنا ہی بڑا شیر کے سامنے آ جائے، اسے اپنا شکار سمجھتا ہے، اسی طرح خواہ کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو یا چیلنج ہم انسانوں کے سامنے آئے، اگر ایسا ہو تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے سے بڑے ہیں اور ہم اس کا شکار کریں گے، یعنی ہم اس مشکل اور چیلنج کو شکست دے کر جیت جائیں گے۔ اگر ہم خوف زدہ ہوں گے تو ہماری زندگی بھی خوف زدہ انسان کی طرح قید ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اپنے خیالات کو مضبوطی سے بنائیں اور اپنے رویے کو آگے بڑھائیں تو ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ جنگل کے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، زندگی ایک جدوجہد ہے۔ شیر کی زندگی میں بچپن سے لے کر موت تک صرف جدوجہد ہوتی ہے۔ جب شیر کا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے بہت سی رکاوٹوں، موسم کی پریشانیوں اور دشمنوں کا سامنا کر کے بادشاہ بننا پڑتا ہے، اور آخر کار بڑھاپے میں اس کی موت بہت افسوسناک ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیشہ جدوجہد ہوتی ہے، بس ضروری ہے کہ شیر دل بن کر ان مشکلات اور پریشانیوں کو پار کریں اور اپنی زندگی آزادی سے گزاریں۔ اگر آپ دنیا کے دوسرے بڑے شکاریوں جیسے بھیڑیا اور ریچھ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جانور بھوکا نہ ہونے اور پیٹ بھرنے کے باوجود دوسرے جانوروں کو مارتا اور شکار کرتا ہے، لیکن شیر کبھی ایسا نہیں کرتا۔ جب شیر کو بھوک لگتی ہے تو وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے، ورنہ وہ کسی جانور کو بلا ضرورت نہیں مارتا۔ یہ ہمیں انسانوں کو سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب کبھی شیر کو لگتا ہے کہ وہ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکے گا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ دل سے کام لینے کی بجائے اپنے دماغ سے کام لیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس کے سامنے سے ہٹنا ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمیشہ سر اٹھا کر جئیں، اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سر کبھی نہ جھکائیں۔ کام بہت کرو مگر کبھی کسی کے قدموں میں نہ گرنا، اور نہ ہی کبھی اتنا جھکنا کہ وہ تمہاری کمر کو پاؤں کی جوتی سمجھے۔